الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد علماء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین مجلس، عصر کے بعد کا وقت ہے اور یہ وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اور آج بدھ کا دن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر وہ کام جو بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ ناقص اور نامکمل نہیں رہتا، بلکہ وہ مکمل ہو کر کے رہتا ہے۔ آج بدھ کا مبارک دن ہے۔ عصر کے بعد وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک بھی ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میری شکر گزاری کرتے رہو، میری ناشکری مت کرو۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ پاک کی عطا و بخشش ہے۔ جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہے، ان نعمتوں کے ملنے میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کمال کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے اور اپنی سمجھداری کی وجہ سے، یا ہم لوگ جو ہے کوئی اپنی پلاننگ کی وجہ سے یہ کام ہم نے کر لیا ہو، ایسا نہیں۔ کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسباب خود بخود بن جاتے، اور اس کام کا ہونا عند اللہ اگر مقدر ہوتا ہے تو اللہ پاک اسباب بنا دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج اس وقت ہم لوگ جامعہ عالی شان کے اس پروگرام کی افتتاحی تقریب میں ہے، اور عنقریب مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو کوئی یہ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہے، وہ اسے یاد رکھیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ظاہر بات ہے اگر اللہ پاک کی توجہات ہمارے ساتھ رہی تو تمام کام اللہ پاک بنا دیں گے، اور جتنی دشواریاں رکاوٹیں ہوں گی اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرے شکر گزار بن کر کے رہو، ناشکری مت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں نعمتیں بڑھا کر کے دیتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ہم لوگ اگر نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی شکر گزاری کرتے رہے تو مزید نعمتیں ملنے کے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ ناشکرے ہو گئے۔ ان الانسان لربہ لکفور، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے نا۔ بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، ہمیں اس کی شکر گزاری کا خیال بھی نہیں آتا، اور اس احساس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کہو یا بندگی کہو، اس طرح ہم پیش نہیں آتے۔
اور جب وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تب جا کر کے احساس ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس تھی وہ نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک اگر کسی کو کشادہ اور فراخ روزی دے دے تو یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کشادہ فراخ روزی پا کر کے اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی اور دیگر اللہ کے ضرورت مندوں بندوں کی مدد کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے۔ ورنہ فقر اور محتاجگی انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ محتاجگی انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کشادہ اور فراخ روزی کا ملنا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے۔ آج اس وقت جامعہ عالی شان کی اس افتتاحی پروگرام میں ہمارے برادر عزیز قاری الطاف صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت کی آمد سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ میں کچھ عرض کروں، تو میں نے کہا حضرت جب تک آ جاتے ہیں وہاں تک جو ہے آپ حضرات کے سامنے کچھ خیر کی باتیں آ جائیں، اور اسی نسبت سے پروگرام کی نسبت سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ اللہ پاک ہمیں بنا دے، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں ہم اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، نیک نامی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل فرما کر اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے جو صاحب ایمان اور صاحب معرفت اور صاحب نسبت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔